اور یوں دونوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر بات پکی کی۔ شادی اگلے ماہ طے ہوئی۔ جب سارے خاندان میں بات پھیلی تو بہت سرگوشیاں ہوئی۔ پھوپھو کو سب جانتے تھے کہ انہوں نے یہ رشتہ کس طرح اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آسیہ بیگم نے بھائی کے گھر شادی کا کارڈ بھجوایا اور خود گھر نہ آئی، اور شادی پر خالد صاحب کے گھر سے کوئی نہ گیا۔ انہیں بہت دکھ تھا کہ آسیہ نے ذرا بھی خیال نہ کیا۔ ان لڑکے والوں نے ان کی کتنی بے عزتی کی برات واپس لے کر کے، مگر بہن نے ان سے رشتہ جوڑ لیا۔ آپ کن سوچوں میں گم ہے؟ زبیدہ بیگم نے کمرے میں آ کر انہیں سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، بس آپ بھی نہ اپنی بہن کو سمجھ نہیں سکتے، زبیدہ نے دکھ سے کہا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے تو حمنہ کی حالت کی ذمہ دار آسیہ ہی لگتی ہے۔ اس دن جو بھی ہوا پھر کبھی نہ ہوا۔ حمنہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب میری بیٹی کی شادی رکوانے کے لیے تھا، ورنہ آج پھر آسیہ اسی جگہ اپنی بیٹی نہ دیتی۔ آپ کی بہن کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ زبیدہ پھر سسکنے لگی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا کریں اب؟ خالد نے سوچتے ہوئے کہا۔ بس میں تو دعا کروں گی اگر اس میں آسیہ کا ہاتھ ہے تو جس طرح اس نے ہمیں دکھ دیا ہے، اسے بھی خدا کبھی خوش نہ رکھے، اور میرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ کہہ کر زبیدہ پھر سے رونے لگی۔ بس پھر کیا تھا، شادی ہونا تھی۔ کچھ ٹائم سکون سے گزرا، مگر حمیرہ نے اپنے پر پرسے نکالنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے اس کی جو فطرت تھی کہاں بدل سکتی تھی۔ وہ ہر بات میں اپنی من مانی اور ضد کرتی تھی۔ ساس نندوں کو بالکل خاطر میں نہ لاتی۔ سب الگ پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حمیرہ کن کن عادت کی مالک ہے۔ سجاد بھی اس کو اس کے رویے پر منع کرتا تھا، مگر اس کی عادتیں وہ بلا کب چھوٹنے والی تھی۔ ساتھ ہی اس کو اپنی ماں کا سہارا تھا، وہ بھی اس کی ان باتوں پر اس کو منع نہیں کرتی تھی، بلکہ اور شے دیتی تھی۔ اس طرح گھر میں ہر وقت جھگڑا رہنے لگا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی کہ سارا محلہ سنتا، اور سجاد کی ماں اس دن کو کوستی جب وہ اسے بیاہ کر گھر لائی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو مجبوری تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امی، اب میں اس قید خانے میں ان پاگلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ سجاد مجھے الگ کر لے دے۔ ایک دن حمیرہ نے موقع دیکھتے ہی فون پر ماں سے کہا، ارے بیٹا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں بابا جی سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں، اس کی ماں نے کہا، اور حمیرہ نے فون بند کر دیا۔ سیکا بیگم کو آس پاس سے یہ بھی پتہ چلنے لگا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، جادو ٹونے کروانے کے ماہر ہیں، ورنہ اس طرح کی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی کو کون بیاتا۔ جادو کا سن کر تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ وہ حمیرہ کی ان حرکات کو سوچنے لگی جو وہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہوتی تھی، اور اس وقت وہ بہت پر اسرار لگتی تھی، مگر اس وقت ان کے دماغ میں یہ سب باتیں نہ تھی، مگر لوگوں کی زبانیں یہ سن کر ان کو ہوش آ گیا، اور اب انہوں نے حمیرہ کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اندر سے وہ بہت خوف زدہ تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا ارادہ رکھتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ حمیرہ بہت چلاک ہے۔ اگر وہ ابھی اس کا پول کھولتی ہے تو وہ ہنگامہ کھڑا کرے گی اور رو دھو کر خود کو سچا ثابت کر دے گی۔ اس لیے وہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی، کیونکہ حمیرہ کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون تباہ ہو گیا تھا، اور وہ کسی طرح اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ اب اس کی تمام باتوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بیٹیوں کو انہوں نے کچھ نہ بتایا، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ، تو سمجھ لے تیرا کام ہو گیا، آسیہ بیگم نے فون پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سچ ماں؟ حمیرہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں میری جان، تو دیکھ تو صحیح، میں نے پکا کام کیا ہے۔ تیری ساس اور نندوں سے جان چھڑانے کا پورا بندوبست کر کے آئی ہوں۔ تو کیوں گھر سے نکلے وہ سب نکلے، اور میری بیٹی پورے گھر پر راج کرے، آسیہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ سچ امی، یہ تو میرے دل کی بات کر دی، حمیرہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر بیٹا اس کے لیے عمل تھوڑا مشکل ہے، اگر کر سکو تو ساری عمر عیش کرو گی۔ نہیں امی، میں کروں گی، اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے میں سب کچھ کروں گی۔ آپ بتائیے تو صحیح، حمیرہ نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر سن، آسیہ نے بتاتے ہوئے کہا،
کسی بھی طرح ان ماں بیٹوں کے سر کے بال لے آؤ، بابا نے کہا ہے ان پر سارا عمل کروں گا۔ اور پھر بال رات کو قبرستان میں جا کر کسی قبر کے پاؤں کی طرف دبا دینا، پھر یہ تینوں بھی دیکھتے دیکھتے اس قبرستان کا حصہ بن جائیں گے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر رات کو قبرستان جانا ذرا مشکل ہے، حمیرہ نے انجانے خوف سے کہا۔ بس ڈر گئی ماں نے کہا، چلو میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں ماں اب ٹھیک ہے، حمیرہ نے مطمئن ہو کر کہا۔ بس اب میری بچی تو ذرا گھر والوں سے گل مل کر رہ، انہیں تجھ پر شک نہ ہو اور تو اپنا کام آسانی سے کرے۔ تو سمجھ رہی ہے نا میری بات کو؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں مت فکر ہی نہ کر، آخر بیٹی کس کی ہوں، سب سمجھ گئی، حمیرہ نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، اور آسیہ بیگم بھی ہنسنے لگی۔ سیکا بیگم کافی دنوں سے حمیرہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی، سب سے گل مل کر رہنا، ہنسنا بولنا۔ وہ سمجھ گئی دال میں کچھ کالا ہے، یہ سب طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنے والی ہے، ورنہ یہ تو سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی، اس لیے وہ اس کی ہر حرکت پر غیر محسوس طریقے سے نظر رکھے ہوئے تھی۔ ایک دوپہر وہ اپنے کمرے میں تھی، کھانے کے بعد انہیں تھوڑا آرام کرنے کی عادت تھی، وہ لیٹی تو سو گئی کہ دروازہ کھلنے کی آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کی نیند کچی تھی، وہ بیدار تو ہو گئی مگر ظاہر نہ کیا اور آنکھیں بند ہی رکھی، کیونکہ انہوں نے کمرے میں حمیرہ کو آتے دیکھ لیا تھا اور انہیں یقین تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنے آئی ہے، اس لیے وہ آنکھوں کی جھری بنا کر دیکھنے لگی۔ حمیرہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی، پہلے ساس کی طرف آئی، انہیں سوتا پا کر وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، وہاں سے اس نے ہیئر برش اٹھایا، اس میں تھوڑے سے بال تھے، اس نے احتیاط سے وہ بال اٹھا کر مٹھی میں دبا لیے اور پھر ساس پر ایک نظر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ سیکا بیگم سب دیکھ رہی تھی، اس کے باہر جاتے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، وہ اس کے پیچھے دبے قدموں سے باہر نکلی تو دیکھا حمیرہ اپنی نندوں کے کمرے کی طرف جا رہی ہے، وہ دونوں بھی اپنے کمروں میں سو رہی تھی۔ حمیرہ نے وہاں سے بھی ایسے ہی دونوں کے بال حاصل کر لیے اور جب وہ پلٹی تو سیکا بیگم جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ سر کے بالوں پر جادو کیا جاتا ہے، وہ یہ سوچ کر اندر سے کانپ گئی کہ یہ عورت ان پر جادو کروا رہی ہے۔ ان کی نیند اور سکون سب ختم ہو گیا، وہ بے چین تھی کہ کیا کروں، بیٹے کو بتاؤں یا بیٹیوں کو بتاؤں، مگر ان کی سمجھ میں ایک پلان آ گیا اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب حمیرہ کو قبرستان جانا تھا۔ اسی طرح حمیرہ نے وہ بال اپنی ماں کی طرف بھجوا دیے تھے اور ان پر پڑھا جانے والا عمل ہو گیا تھا، اور پھر ماں اس کے گھر آ کر ملنے کے بہانے وہ بال اس کو دے کر چلی گئی تھی۔ ان دونوں کا اگلی رات جانے کا پروگرام بھی بن گیا تھا، رات 12 بجے انہیں قبرستان پہنچنا تھا، یہاں سب جلدی سو جاتے تھے، مگر سیکا بیگم آج حمیرہ کی حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھی، آج وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی اور کام بھی جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو سیکا بیگم بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر سوئی نہیں۔ انہوں نے کمرے کی وہ کھڑکی کھول دی جس میں باہر کا مین گیٹ نظر آتا ہے، ان کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بیٹھی رہی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ 12 بجے کا وقت، حمیرہ کالی چادر میں لپٹی گیٹ کی طرف سے باہر جانے لگی، گیٹ آرام سے کھول کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر فون ملانے لگی، کسی سے بات کی اور پھر فون بند کر دیا۔ سیکا بیگم دیکھنے لگی یہ آخر کس کو فون کر رہی تھی، مگر پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے اس کی ماں آسیہ بیگم آ رہی ہے، تو وہ سب کچھ سمجھ گئی کہ یہ دونوں ماں بیٹی کی ملی بھگت ہے، اب اور وہ بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ فوراً اٹھی، حمیرہ کا پیچھا کرنے کے ارادے سے وہ نکلی اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھی، اسے اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ پریشان ہو گیا، کیا بات ہے ماں، خیر تو ہے، اور یہ حمیرہ کہاں ہے؟ اس نے حمیرہ کو بستر پر نہ پا کر ماں سے پوچھا۔ بیٹا سب بتاتی ہوں، تم اب کوئی سوال نہ کرو، بس میرے ساتھ چلو، جلدی سب پتہ چل جائے گا، دیر نہ کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ سجاد بھی ماں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی ضرور بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے سوال نہ کیے اور ماں کے ساتھ چل پڑا۔ قبرستان ان کے گھر سے 2 گلیوں کے بعد آ کے کھلے میدان کی طرف تھا، اس لیے جب یہ ان کا پیچھا کرنے لگے تو وہ دونوں انہیں جاتی ہوئی نظر آ گئی۔ اب سجاد بھی کچھ سمجھنے لگا تھا، وہ دونوں قبرستان میں داخل ہو کر قریب ہی ایک قبر کے پاؤں کی مٹی کھودنے لگی۔
آسیہ بیگم ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی آ نہ جائے اور حمیرہ جلدی سے گڑھا کھودنے لگی، اور پھر جب تھوڑا سا گڑھا بن گیا تو آسیہ بیگم نے حمیرہ سے کہا، بیٹا یہ سب دفن کر دے اس میں، اور پھر گھر جا کر اپنی ساس اور نندوں کو بھی دفنانے کی تیاری کرنی ہے تجھے۔ دونوں اپنے کارنامے پر بہت خوش تھی، مگر سجاد اور سیکا بیگم یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ یہ سب قبر میں دباتی، سجاد غصے سے کانپتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ سجاد کو دیکھتے حمیرہ خوف زدہ ہو گئی۔ تم ذلیل عورت، تم اس حد تک گر جاؤ گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ سجاد اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ چپ ہو جا بے شرم عورت، اب کیا بولو گی اپنی صفائی میں؟ ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ وہ چکرا کر اسی قبر پر گر گئی۔ تم دونوں جادوگرنیوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اب میرے خاندان کو ختم کرنے کا سوچا۔ آسیہ بیگم کا برا حال تھا، اس سے پہلے تم میری ماں بہنوں کو مارو، میں تمہیں ہی جان سے مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی سجاد نے اس کا گلا دبوچ لیا اور حمیرہ کی آنکھیں باہر نکلنے لگی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ آسیہ بیگم بھی ڈر گئی۔ آسیہ بیگم فوراً آگے لپکی، چھوڑ دو میری بیٹی کو، معاف کر دو۔ آسیہ بیگم رونے لگی۔ معاف کر دوں اسے جو میری ماں بہنوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی؟ سجاد کے سر پر خون سوار تھا، مگر سیکا بیگم آگے بڑھی۔ چھوڑ دے بیٹا، اس کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو، خدا کے واسطے چھوڑ دے۔ مگر سجاد غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ نہیں ماں نہیں، آپ ہٹ جائیے، تجھے میری قسم بیٹا، چھوڑ دے اسے، اس کو مارنے کے بعد تم جیل چلے جاؤ گے، ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے، خدا کے لیے چھوڑ دے اسے۔ اور سجاد نے ماں کے کہنے پر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کھانستے ہوئے نیچے گر گئی۔ آسیہ فوراً بیٹی کی طرف لپکی۔ ذلیل عورت سن، تو آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، میں تجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ سجاد اس کو غصے میں کہتا ہوا ماں کے ساتھ چلا گیا۔ حمیرہ اور آسیہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بازی عین وقت پر پلٹ جائے گی۔ حمیرہ داڑے مار مار کر رو رہی تھی اور آسیہ کو تو سکتہ طاری ہو گیا۔ آج اسے یاد آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا گھر بنانے کے لیے اپنی بھتیجی کا گھر اجاڑا تھا، مگر یہ بھی نہ سوچا تھا کہ یہ سب الٹا ہو سکتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو کوئی بھی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔